ہمارے پروگرام مکس پلیٹ میں جو آج کی شخصیت جنہیں ہم نے مدعو کیا ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ظرافت کے بادشاہ ہیں. ہی از این ایکسٹریملی گڈ کمیڈین بٹ آلسو اے ویری سینسٹیو سول. ان کے ساتھ ہماری آج ملاقات خوش قسمتی ہے کہ آج ہماری ان سے ملاقات ہوئی. ہم ان سے ان کی فنی زندگی کے حوالے سے اور ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. افتخار ٹھاکر صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ سر. سر کیسے ہیں آپ؟ آپ کو آج ہم نے وہ کہتے ہیں نا کہ زندہ دیکھ لیا، سامنے بیٹھے ہیں آپ، اسٹیج پہ نہیں دیکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا جو پلیٹ فارم ہے وارث 313 اس کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ دنیا کے ان علاقوں تک پہنچ جائیں گی جہاں بھی اردو اور پنجابی بولنے اور سمجھنے والے لوگ ہیں. بالکل صحیح ہے. تو آج ہم جو باتیں کرتے رہیں گے وہ مجھے امید ہے کہ لوگ غور سے سنیں گے بھی اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. بالکل صحیح. سر، میاں چنوں سے جو آپ کا آبائی شہر ہے، جی سر، وہاں سے نیو یارک اکیڈمی کا سفر، نیو یارک فلم اکیڈمی کا سفر، کچھ بتائیں گے اس کے بارے میں؟ میں نے نا سر 9ویں تک میاں چنوں میں پڑھا. 9ویں جماعت میں چونکہ میں شرارتی تھا، مجھے بڑی مشکل برداشت کرتے تھے اسکول میں ٹیچر اور ہیڈ ماسٹر صاحب. تو مجھے انہوں نے نکال دیا تھا، تو پھر میں کبیر والا چلا گیا. اچھا، کبیر والا چلے. جی سر، یہ ملتان کی اس وقت تحصیل تھی. جی. تو وہاں سے نا جی مجھے میٹرک کے ایگزام میں ملتان میں نے دیا، تو مجھے تھوڑا سا نا جی خدشہ ہو گیا کہ بیالوجی میں فیل ہو جاؤں گا. اچھا. ہم جو کزن تھے نا جی آپس میں، وہ ہم ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے پڑھتے تھے دن رات. اچھا. ہمیں A+ جو تھا نا جی وہاں تک جانے کے لیے کوشش کرنی پڑتی تھی. اگر اس سے کم آ گئے تو پھر وہ بڑی بےعزتی سمجھی جاتی تھی. صحیح. تب میں نے کراچی جا کے ایگزام دیا جی. 3 مہینے کا بیچ میں وقفہ تھا. جب کراچی میں میرا لاسٹ انگلش BE کا پیپر ہو رہا تھا تو پنجاب کا رزلٹ آ گیا تھا. اچھا. تو ہائی فرسٹ ڈویژن تھی جی. واہ. اور جس میں مجھے ڈر تھا بیالوجی کے شعبے میں کہ میں فیل ہو جاؤں گا، اس میں 72 نمبر آئے. واہ، کیا بات ہے. اچھا. پھر میں نے FA کیا وہاں سے، کراچی سے جی. صحیح. میں جاب کرتا تھا جی ایک گورنمنٹ کے ادارے میں. وہاں ایک کرنل صاحب آئے، کرنل ادریس خان صاحب. اچھا. ہیڈ. وہ چونکہ ڈیپٹیشن پیریڈ ان کا جب پورا ہوا تو وہ اسلام آباد جانے لگے، تو وہ مجھے ساتھ لے گئے اسلام آباد. صحیح. بلکہ ہمارا جو ادارہ تھا وہ بھی کراچی سے ٹرانسفر ہو کے اسلام آباد آ گیا. پھر میں نے وہاں سے گریجویشن کی جی. 1996 میں لاہور آیا. اچھا. مجھے ارشد چودھری صاحب ہمارے ایک پروڈیوسر ہیں جو آج کل الفلا کے اندر ہیں، انہوں نے ایک دفعہ مجھے اکاڑا میں ایک ڈرامے کے لیے بلایا تھا. اچھا. ان کے ساتھ میرا تعلق تھا وسیم عباس صاحب، محمد زبیر صاحب، عمر شریف صاحب اور نعیم بٹ صاحب. ان کا ایک ڈرامہ میں نے اسلام آباد کیا تھا، تو ان کی وجہ سے مجھے اعتماد تھا کہ میں لاہور اگر آ جاؤں گا تو میرے لیے سپورٹ کافی مل جائے گی. ٹھاکر صاحب، قضا کلامی معاف، ہم تھیٹر کی طرف دوبارہ آتے ہیں. ایک چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے پاکستان کوسٹ گارڈ میں بھی نوکری کی. جی میں نے، ہاں جی، پاکستان کوسٹ گارڈ اس وقت نئی بنی تھی. میرے والد محترم جو تھے وہ سگنل کور میں تھے جی، صفدر میجر. اچھا. انہوں نے 3 جنگیں لڑیں جی. برما کی جنگ بھی انہوں نے لڑی. اچھا. 7 سال وہ جرمن میں قید رہے. اوہ. اس کے بعد انہوں نے 1965 کی جنگ لڑی. اچھا. پھر 1970 کی جنگ لڑی اور 71 میں وہ ریٹائر ہو گئے تھے. ان کے جسم کے اندر 7 گولیاں لگی ہوئی تھیں. اچھا. اس کے باوجود وہ بالکل فٹ تھے جی. انہوں نے پاکستان کوسٹ گارڈ ہیڈ کوارٹر جوائن کیا کراچی کے اندر. اچھا. تو میں بھی چونکہ کراچی میں آ گیا تھا تو میں نے بھی کچھ عرصہ پاکستان کوسٹ گارڈ کے اندر کام کیا. بڑی کمال فورس تھی وہ. آرمی سے جو ریٹائرڈ افسر تھے وہ آتے تھے اس میں، اور سمندر کو وہ پورا حفاظتی نظام مہیا کرتے تھے. صحیح. اس سے پاکستان کی جو کسٹم انٹیلیجنس تھی ان کو بہت فوائد حاصل ہوتے تھے کہ جتنا بھی سمندر کے ذریعے سمگلنگ ہوتی تھی وہ ساری اس کو کنٹرول کرتے تھے. تو اس میں بھی شامل تھا. اچھا. پھر میں اسلام آباد آیا. اسلام آباد سے میں لاہور آیا. لاہور سے میں 1997 میں USA گیا جی. محمد کبھی خان صاحب مجھے لے گئے. اچھا. میرے جو استاد تھے نا جی وہ بہت تگڑے تھے. میری سب سے بڑی خوش قسمتی آج اگر میں آپ کے سامنے یہاں بیٹھا ہوں جی جی تو اس کا کریڈٹ جو ہے وہ محمد کبھی خان صاحب،
عرفان کھوسٹ صاحب، خالد عباس ڈار صاحب اور سہیل احمد صاحب کو ہے جی۔ صحیح، چاروں استاد مجھے چاروں طرف سے گھیرے رکھتے تھے۔ صحیح، بہت محبت ملی آپ کو ان سے؟ بڑی محبت سر ملی ان سے، بڑا ہی احترام ملا ان سے، بڑی انہوں نے میرا اس طرح خیال رکھا جیسے جی میں ککڑی دا بچہ ہے تو کدھر پج جائے گا۔ صحیح، مجھے چاروں طرف سے گھیرے رکھتے تھے جی، اور اس ماحول کے اندر جو تھا نا جی، وہ میں اس طرح انہوں نے مجھے کندن بنایا، اس طرح پکایا انہوں نے کہ آج میری خوش قسمتی ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں سر۔ تو پہلا پلے جس میں آپ نے کلک کیا وہ شاید ڈبل سواری تھا؟ ڈبل سواری سر، ڈبل سواری میں جو کریکٹر تھا وہ بڑا ہارڈ کریکٹر تھا جی، وہ سہیل احمد صاحب نے بنایا تھا۔ اچھا، اور کیا کریکٹر تھا آپ کا اس میں؟ اس میں نا جی ایک فیکٹری ہے کوئی جس کے اندر نا جی وہ بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، لیکن ایکچولی اس کے اندر لوگ کام نہیں کرتے، اس کے اندر نا جی کچھ ڈکیت رہتے ہیں اچھا، اور وہ لوگوں کو اغوا کر کے لاتے ہیں، ان کو سیاسی پناہ حاصل ہے اور وہ ان سے پیسے لیتے ہیں۔ اچھا، میرا کریکٹر یہ ہے کہ اس فیکٹری کے سامنے کوئی ہوٹل ہے امان اللہ خان صاحب کا، اچھا، میں اس میں بار والا ہوں اچھا، کہ کھانا وانا ادھر ادھر میں نے دینے جانا ہے، تو اس فیکٹری میں بھی میں کھانا دینے آتا ہوں۔ اچھا، معذور ہوں، ایک پاؤں بھی میرا ٹوٹا ہوا ہے اور ایک ہاتھ بھی میرا ٹوٹا ہوا ہے، ایک ہاتھ سے میں تو کام یہ کرتا ہوں۔ ایکٹنگ آپ نے کیسے کر لی کہ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਤੇ ਐਵੇਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਕਿਹਾ, ਲੈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੰਦੀ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢੀ। بازو بھی ٹوٹا ہوا ہے؟ اچھا بازو تو میں نے ایسے کر لیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ سہیل صاحب کہنے کہ پیر ونگا کرنا ٹنڈا ہے گا تھلوں میں تو لنگڑا ہے گا۔ اچھا، میں کہ پہن میں تو بڑی کوشش کی تھی، انہیں تسی کہو تو میں وڈوا لینا، یہی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اچھا کہندے تو ریلسل کری جا، جدوں ڈرامہ شروع ہوئے گا پھر میں تین دساں گا۔ صحیح ہے، میں کہ ظاہر ہے استاد لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی ٹیکنیک ہوگی۔ صحیح، ڈرامہ جب شروع ہو گیا تو میں بار بار پوچھوں، میں کہ پائنو کس طرح ہوئے گا، اور پی آر انٹری آئے گی نا پھر میں تین دساں گا، اور چھوٹی جی گل ہے گی تو فوراً یاد ہو جائے گی۔ اچھا، میں کہ ٹھیک ہے سر۔ اب انٹری آ گئی ہے، جواد وسیم صاحب اور محمود اسلم صاحب سٹیج کے اوپر ہیں، اور انہوں نے جو لاسٹ لائن بولنی ہے وہ قریب آ گئی ہے، اور سہیل صاحب یہ کھڑے ہیں اور میں پوچھ رہا ہوں کہ پانچ دسو بھی صحیح دسنا میں تو سیکنڈ لاسٹ لائن جواد وسیم صاحب نے بولی تو انہوں نے میرے گٹے کے اوپر اتنی زور سے ڈنڈا مارا، انٹر تو میں ہو گیا، درد بہت اس کے اندر ہو رہی ہے، اور میں جا کے اپنی لائنیں بھی بول رہا ہوں، تو پیچھے سے مجھے آواز آئی ہے اے پتر بس انہوں پکا کر لیں۔ اب میں تو تکلیف سے لنگڑا ہوا پھر رہا ہوں اندر، لائنیں بھی بولنی ہیں۔ 1.5 مہینہ ریلسل ہوا کرتی تھی سر، 1.5 مہینے تک ریلسل ہوتی تھی، اور بالکل کیو کے ساتھ کیو جڑا ہوا ہے، ایون ویریشن کا ٹائم بھی اس میں موجود ہوتا تھا۔ تو وہ دن تو میں نے گزار لیا۔ اچھا، رات بڑی مشکل گزری، رات بڑی مشکل گزری، بڑی مشکل، بڑی مشکل گزری۔ دوسرا دن، تیسرا دن، 4 دن تک، جب 5 دن تک اس کی درد ہوتی رہی تو وہ بن گیا، ایک کیریکٹر بن گیا۔ سر وہ کریکٹر جو بنا تو اس کا مجھے رسپانس کیا آیا کہ جب ڈرامہ ختم ہو جاتا مور دین 50% لوگ جو تھے وہ نہیں جاتے تھے، وہ چوکیداروں کو، سیکیورٹی والوں کو یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم نے اسے مل کے ہی جانا، مل کے جانا ہے۔ ہاں، جب میں باہر آتا تھا تو مجھے آدھا پونا گھنٹہ جو تھا وہ صرف باہر لوگوں سے ملنے میں لگتا تھا، اور وہ صرف مجھے باہر نکال کے یہ دیکھتے تھے کہ تم صحیح ٹنڈا ہے کہ ویسے ہی یا ویسے ہی ایکٹنگ کرنا۔ اتنا پاپولر کریکٹر۔ سر آج کا جو تھیٹر ہے، کمرشل تھیٹر، آپ نے ریہرسلس کی بات کی، یقیناً عرفان کھوسٹ صاحب تھے، کوی صاحب تھے، سہیل احمد صاحب تھے، امان اللہ صاحب تھے، جی سر، دے ور آل لیجنڈس، جی سر، جی سر، جی سر۔ آپ کے استادوں میں رہے۔ آپ آج کا جو کمرشل تھیٹر ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں، ہم اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اب تو اس میں ٹھیک ہونے کے امکانات آپ کو نظر آتے ہیں۔ بالکل نہیں ہے سر، بالکل نہیں ہے سر۔ اس کی سب سے بڑی جو غلطی ہے، وہ جو کنیکشن ہے، وہ اگر دوبارہ سے لگ جائے تو ایک امید ہو سکتی ہے۔ تھیٹر جو ہے نا سر، اس کو سینسر کرنے والے جو ادارے ہیں نا جی، وہ ہیں پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس، لاہور آرٹس کونسل اور پنجاب آرٹس کونسل۔ جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں ان کو ان اداروں سے نکال کے ڈی سی او آفس اور ہوم منسٹری کو دے دیا تھا۔ صحیح۔ ابھی جب میں آیا تھا تھوڑی دیر پہلے تو آپ نے ایک بات کی تھی کہ کلچر کے محکمے کے اندر وہ لوگ لیڈ کر رہے ہیں جو ایکچولی ایگریکلچر کے لوگ ہیں۔ ایگریکلچر کے، صحیح کہہ رہے ہیں۔
ان لوگوں کو نہیں پتہ سر کلچر کیا ہے. صحیح. اس کے ٹھیک ہونے کے لیے صرف ایک کنیکشن جو اس دور میں اترا تھا وہ اگر واپس لگا دیا جائے کہ ان کو لیڈ کریں یہ ادارے جی. جو دانشور لوگ ہیں, ان کے پاس اسکرپٹ جائے اسکروٹنی کے لیے, اسکروٹنی ہو کر وہ اسکرپٹ صحیح ہو کر واپس آئے اداروں کے اندر, ادارے ان کو کہیں کہ جی یہ اسکرپٹ ہے, یہ باتیں نہیں کہنی, یہ کہنی ہے. اس کے بعد ریہرسل کا آغاز ہو جائے شام کو 4-5 بجے, 8-9 بجے تک وہ ریہرسل ہو. اس کے بعد ڈرامے کا وقت بھی ان کو واپس لانا ہوگا جو انسانوں کا, شریف لوگوں کا اور فیملیوں کا ٹائم ہے. اچھا ٹھاکر صاحب, یہ جو آپ نے ڈپارٹمنٹس مجھے بتائے ہیں, ان کے کون لوگ اسکروٹنائز کرتے ہیں, کس گریڈ کے لوگ اسکروٹنائز کرتے ہیں؟ جو ہمارے دانشور لوگ ہیں سر, جو مصنف لوگ ہیں, جو کتابیں لکھتے ہیں, جو شاعر ہیں. ہمارے پاس تو اس بات کی کمی نہیں ہے, الحمدللہ میں پوری دنیا پھرا ہوں, کم از کم ایشیا میں تو ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جو پاکستان کے اندر موجود ہیں. اگر اب ان کو گنتی کرنا شروع کریں گے تو ہمارے اس پروگرام کے 27 ایپیسوڈ ہو جائیں گے اگر ان کا نام صرف لینا شروع کریں. فیض احمد فیض صاحب کا زمانہ آپ نے دیکھا, قاسمی صاحب کا زمانہ آپ نے دیکھا ہے سر, اشفاق احمد صاحب, منو بھائی صاحب کا زمانہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب الحمرہ کے اندر اسکرپٹ جاتا تھا, پھر وہ سمینہ احمد صاحبہ تھیں, جی جی بالکل, ہاشمی صاحب کا پورا گھرانہ, منزہ ہاشمی صاحبہ, ان کے ہسبینڈ, وہ پوری کی پوری فیملی, وہ ان اسکرپٹوں کو پڑھتے تھے, اس میں سے جو صحیح باتیں تھیں وہ بتا کے اور جو غلط باتیں تھیں ان کو کراس کرتے تھے. پھر وہ واپس آتا, ان کو ملتا, ریہرسل ہوتی, پھر ڈرامہ آن ایئر جاتا. اس دور میں مجھے آج بھی یاد ہے سہیل احمد صاحب کا جب ڈرامہ کر کے باہر نکلتے تھے, جو لوگ ملتے تھے وہ ہمیں کہتے تھے کہ اگر ایک وقت کا کھانا یا ایک وقت کی چائے آپ ہمارے ساتھ پی لیں گے تو ہمارے لیے بڑی آنر ہوگی. کارڈ پہ جب پڑھتے تھے تو وہ 17, 18, 19, 20 اور 21 گریڈ کے لوگ ہوتے تھے. ساتھ ان کی والدہ, ان کی بیوی, ان کے بچے, ان کی بیٹیاں. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے فیملی ممبر ہیں, اور ہمیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ واقعی یہ میری ماں ہے, یہ میری بہنیں ہیں, یہ میری بیٹیاں ہیں. اب جو لوگ ہمیں ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ایک ٹائم دی روٹی پلوان جی اگر ساڈے نال کھا لو گے تو ساڈی بھی تھوڑی جی عزت رہ جائے گی محلے 'چ. تے اے کارڈ دیندے نے نال تے اوتے لکھیا ہوندا سینٹری سٹور, یا لکھیا ہوندا باتھ روم کی اینٹیں بنانے والے. ٹھاکر صاحب, تھیٹر میں بگاڑ کیوں آیا, کیسے آیا؟ کمرشل تھیٹر میں پہلے اسکرپٹڈ ڈرامے ہوتے تھے, اسکرپٹ سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی, اسکرپٹ اسکروٹنیز کمیٹیز ہوتی تھی, وہ آج بھی ہیں, لیکن ڈرامے کا وہ معیار اتنا گر گیا کہ اب آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر ولگیرٹی کا ایلیمنٹ بہت زیادہ. تو وہ بگاڑ کیسے آیا آپ کے نزدیک, آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں آیا یہ؟ پرائیویٹ تھیٹر بننے سے. پرائیویٹ تھیٹر, اچھا تھیٹر پرائیویٹ, اگر ہم پرائیویٹ تھیٹر کی بات کرتے ہیں تو آرٹس کونسلز کا کیا رول ہے کمرشل تھیٹر کی پروموشن؟ مثلا لاہور آرٹس کونسل میں کمرشل تھیٹر کے لیے وینیو پرووائڈ کیا جاتا ہے, ابھی وہاں ڈرامے نہیں ہو رہے, لیکن آرٹس کونسل کا آپ رول کہاں دیکھتے ہیں اس کے اندر؟ آرٹس کونسل کا رول تو ختم ہو گیا سر, وہ تو ہے ہی نہیں. اب اگر ان اداروں کو واپس کر دیا جائے جن کا حق ہے, ان کا حق ہے جو کلچر کے ادارے ہیں, جو پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس کے انڈر ہیں, یہاں پہ 2 ادارے, ان کو یہ واپس کر دیا جائے, وہ ان کو مانیٹر کریں, وہ ان کی سینسر دیکھیں, اور وہ ان کو کہیں کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. یعنی ڈی سی او آفس سے یہ دوبارہ آرٹس کونسلز کے پاس یہ اختیار آپ کے خیال میں؟ سر ڈی سی آفس سے جو لوگ آتے ہیں نا جی ریہرسل دیکھنے کے لیے, یا جو ان کو مانیٹر کرتے ہیں, میرا نہیں خیال کہ ان میں سے کوئی, شاید کوئی میٹرک پاس بندہ ہو یا ان کو اس بات کا پتہ ہو کہ یہ کیا ہے. یہی میرا پہلے آپ سے سوال تھا کہ کس گریڈ کے لوگ اس کو مانیٹر کرتے ہیں یا اس کو دیکھتے ہیں ڈرامے کو آ کے ان آفس؟ یہ سر 16 سے اوپر 21 تک یہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں, کرتے تھے. تب آتے تھے, فیملی آتی تھی, آرمی کے افسر آتے تھے, یہاں جتنے ادارے لاہور کے اندر, پنجاب کے اندر ہیں, ان کے پاس ہماری آڈینس سر یہ ہے, ہماری آڈینس ہے جن کی فلائٹیں 2 سے 3 بجے ہیں. صحیح ہے. وہ پورے پنجاب سے, لاہور میں ان کی فلائٹ ہے 2-3 بجے, وہ رات کو 9 بجے آتے ہیں, آ کے ڈرامہ دیکھتے ہیں, ایئرپورٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. صحیح. ہماری آڈینس ہے جو 24 ضلع جو لاہور کے گرد ہیں, وہ مال لینے کے لیے آتے ہیں, تھوک کا مال وہ لیتے ہیں فیصل آباد سے, گجرانوالہ سے, سیالکوٹ سے اور لاہور سے.
صحیح. 7 بجے تک 8 بجے تک وہ اپنا مال سارا لے کر کارگو کرا دیتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے بڑے ہوٹلوں پہ جہاں چکن کڑھائی مشہور ہوتی ہے وہاں سے وہ روٹی کھاتے ہیں، پھر ہمارا ڈرامہ دیکھتے ہیں، پھر وہ 1 بجے یہاں سے نکلتے ہیں، صبح پہنچ جاتے ہیں، جا کے ریسٹ کرتے ہیں اور اگلے دن وہ دکانداری شروع کر دیتے ہیں. دوسری آڈینس کہ جو لاہور سے باہر سے مہمان آئے ہیں وہ کہتے ہیں پاجن روٹی تو بعد ڈرامہ بکھاؤ گے تو اسی رات رہنا نہیں تو اسی واپس چلیں. جی واپس چلے جائیں. ہاں جی. وہ ہماری آڈینس ہے. لیکن وہ آڈینس ہے جو رات کو 11 بجے کے بعد، کیونکہ ڈرامہ تو 11 بجے شروع ہوتا ہے. صحیح. وہ 11 بجے والا ڈرامہ کوئی فیملی تو نہیں آ سکتی نا سر. نہیں بالکل نہیں آ سکتی. بچوں نے فیملی پلے ہے ہی جی نہیں. سر وہ پہلی بات تو یہ کہ وہ فیملی پلے نہیں ہے. ہاں جی بالکل ایسے اس لیے ان کو تو نہیں آنا. دنیا بھر میں 8 بجے ڈرامہ شروع ہوتا ہے جی، جو ڈرامے کا ایک ٹائم ہے پراپر. تو جب تک یہ سارا کچھ واپس نہیں ہوگا، ریورس نہیں ہوگا، میرا خیال ہے کہ شاید حکومت کو بھی کوئی اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کو کوئی انٹرسٹ ہے؟ 1% بھی نہیں ہے. اگر ان کو ہو تو دنیا کے اندر جو ملک ہیں جنہوں نے معیشت کے اندر ترقی کی ہے، میرا خیال ہے 2 طرح سے ترقی ہوتی ہے. ایک تو ترقی کا راز ہوتا ہے کمیونیکیشن، صحیح، کہ ملک کے رابطے بڑے مضبوط ہوں، اس میں وزٹر آتا ہے اور اس میں آپ کا جو مال برداری ہے وہ وقت سے پہلے پہنچتی ہے تو آپ کی معیشت برقرار رہتی ہے. دوسرا طریقہ ہے کہ آپ کی ثقافت اتنی مضبوط ہو کہ اس کے اندر سے جو ٹیکسز آپ کو آتے ہیں اس سے آپ ان اداروں کو مضبوط اور پاورفل کر سکتے ہیں. ٹھاکر صاحب آپ کی بات سے مجھے ایک بات یاد آئی، آرٹسٹ سپورٹ فنڈ، جس کے تحت لوگوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے آرٹسٹوں کو. آپ نہیں سمجھتے کہ آرٹسٹ سپورٹ فنڈ کی بجائے ہم ان کے لیے کوئی جاب اپرچونیٹیز کریٹ کریں، کچھ ان کے لیے ایسے مواقع کریٹ کریں کہ ان کو فنڈ کی طرف نہ دیکھنا پڑے؟ آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ آپ کی بات میں جو بات سامنے آ رہی ہے وہ تو یہ ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں کے لوگوں کو بجائے اس کے کہ پرموٹ کریں آپ ان کو فقیر بنا رہے ہیں، فقیر آپ ان کو بیگنگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. صحیح. اور یہ 100% آپ نے جو کہا ہے یہ بالکل صحیح سمت پہ آپ نے بات کی ہے. حقیقت بھی یہی ہے. صحیح. کھلاڑی دنیا کے اندر نام پیدا کرتے ہیں، ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بھئی وہ واپڈا میں کس طرف سے کھیلتا ہے، وہ حبیب بینک کی طرف سے کھیلتا ہے، وہ فلانی وہ اداروں کی طرف سے کھیلتے ہیں، ان کو سپورٹ ہوتی ہے تو وہ کھیل رہے ہوتے ہیں. اسی طرح اگر ایکٹر جو ہیں ان کو بھی سب سے پہلے تو ان کی تعلیم کا بھی بندوبست ہونا چاہیے. سر میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو لوگ ثقافت کے اندر داخل ہوتے ہیں وہ تو پڑھے لکھے نہیں ہوتے. صحیح. یعنی اکیڈمی تو ہے ہی نہیں یہاں کوئی. اگر کوئی اکیڈمی ہے جیسے سید نور صاحب کی اکیڈمی ہے، جی جی انہوں نے بنائی ہوئی. الحمرہ کے اندر اکیڈمی ہے جی، وہاں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کام کرتے ہیں. جیسے کیسر جاوید صاحب ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں، ان کے ساتھ ہم نے سٹرگل کا پیریڈ گزارا ہوا ہے. وہ وہاں اکیڈمی کے اندر وہ لوگوں کو بتاتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں. اگر تو اکیڈمیاں یہاں پر موجود ہوں یا بنائی جائیں دلچسپی سے، وہ بھی حکومت پاکستان اس میں انٹرسٹ لے تو ہو سکتا ہے. ٹھاکر صاحب ہمارے پاس تو ایک بھی نیشنل پرفارمنگ آرٹس اکیڈمی نہیں ہے پورے ملک کے اندر. تو پھر آپ کیسے امید رکھیں گے کہ یہاں سے کوئی اچھے لوگ آئیں گے؟ بالکل صحیح ہے. ہماری گفتگو بہت سیریس ہو گئی. محبت کبھی ہوئی آپ کو؟